بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غزل کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ میری تکلیف سے اس کو علاقہ بھی نہیں ہوتا، میری تکلیف سے اس کو علاقہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے بن مجھے کوئی افاقہ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی انسان غصے میں بھی خود کو مار لیتا ہے، کبھی انسان غصے میں بھی خود کو مار لیتا ہے، وہ جس کی مان لیں ساری وہ آقا بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، یہ بڑے سادہ شعر ہیں جو کہ زندگی میں کسی بھی شخص کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسی نظریاتی بات نہیں ہے۔ یہاں پر میں ان اشعار کے اندر کچھ ایسی فیلنگز بتا رہا ہوں جن سے میں عمومی طور پر گزرتا ہوں، یہ دنیا کے تمام انسان عمومی طور پر گزرتے ہیں۔ ایک دو شعر اور سناتا ہوں اور پھر دکھاتا ہوں آپ کو کہ ایک دم وہ تبدیلی کیسے آتی ہے۔ ہمارے سے تو گھر کے برتنوں کا حال بہتر ہے، ہمارے سے تو گھر کے برتنوں کا حال بہتر ہے، ہمارے ٹوٹ جانے سے چھناکا بھی نہیں ہوتا۔ یہ دل لٹتا ہے جب تو آدمی خاموش رہتا ہے، کہ چوری کہہ نہیں سکتا ہے، ڈاکہ بھی نہیں ہوتا۔ اب ایسا وقت ہے وہ بھی گزر جاتا ہے دھیرے سے، اور اپنے دل میں پہلے سا دھماکہ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ سارے اشعار جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ خالصتاً کسی عام آدمی کی زندگی کے عام جذبوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کوئی نظریاتی چیز نہیں ہے، لیکن جب آپ کا دل زندہ ہوتا ہے تو ایسے ہی اشعار کہتے کہتے وہ ایک دم دوسری طرف کا رخ آپ کی ذات کا لے کر ضرور آتا ہے سامنے، ایون ان لمحوں میں بھی جن میں آپ اس طرح کی شاعری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ان شعروں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے سے تو گھر کے برتنوں کا حال بہتر ہے، ہمارے ٹوٹ جانے سے چھناکا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑا ذاتی قسم کا ایک شخص کا دکھ ہے جو اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو جاتا ہے، لوگ اس کی تکلیف کو جانتے ہی نہیں ہے، اس کے درد کو جانتے ہی نہیں ہے۔ برتن کے ٹوٹنے سے تو چھناکا ہو جاتا ہے، لیکن اس شخص کے ٹوٹنے کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب ایسا وقت ہے وہ بھی گزر جاتا ہے دھیرے سے، اور اپنے دل میں پہلے سا دھماکہ بھی نہیں ہوتا۔ اگین ایک جذبہ، کس طریقے سے آپ کسی شخص کے قریب ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت میں حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے برابر سے گزر جاتا ہے اور آپ کے دل میں وہ ساری کیفیات آتی ہی نہیں۔ مگر ان کے بیچ میں ایک شعر آ گیا ہے جو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ نہیں، زندگی میں کچھ اور بھی چل رہا۔ ہماری بھوک دل کی بھوک ہے، جسموں سے آ رہی ہے۔ ہماری بھوک دل کی بھوک ہے، جسموں سے آ رہی ہے، نہیں بھرتا ہے اس میں پیٹ، فاقہ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو آپ کی ذات کی بھوک ہے، جو زندگی میں کچھ معنویت چاہ رہی ہے، کوئی مقصد چاہ رہی ہے، کوئی زندگی کے اندر کوئی بڑی چیز چاہ رہی ہے، یہ مادے سے وابستہ ہی نہیں ہے، یہ جسموں سے آ رہی ہے، جسمانی حقیقتوں سے بھی آ رہی ہے۔ اس کے اندر بھوک بھوک نہیں ہے، اس کے اندر فاقہ فاقہ نہیں ہے، اس کے اندر پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ تو آپ کے اندر ایک لا لگی رہتی ہے، آپ زندگی کی عام چیزیں بھی کر رہے ہیں تو اس میں اس کا ایک اظہار ہوتا رہتا ہے۔ میں ایک غزل بھی کہہ رہا ہوں اور اس وقت میں بالکل اس موڈ میں ہوں کہ زندگی کے عام غم جو عام ہر شخص کو ہوتے ہیں وہی مجھے بھی ہیں، میں انہی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو ان میں بھی کہیں وہ میرے دل کے اندر لگی ہوئی اس لو کا، میرے دل کے اندر لگی ہوئی اس ایک آتش کا اظہار ضرور ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز اگر آپ لوگ بھی اپنے اوپر دماغ میں رکھیں، اگر آپ لوگ بھی اس کو واضح طور پر سمجھنا چاہیں کہ آپ کی زندگی کی جو بھی حقیقتیں ہیں ان کے ساتھ کہیں ایک چھوٹا سا ایگزسٹینشل کوسچن موجود رہنا چاہیے، باقی غموں کو بھی آنے دیں جانے دیں، لیکن اس ایگزسٹینشل کوسچن کا بھی ذکر کرتے رہیں۔ جب آپ ایسا کرتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں سونر اور لیٹر وہ بات اتنی زیادہ اہم ہو جائے گی کہ باقی ساری چیزیں پیچھے رہنا شروع ہو جائیں گی۔